السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سنیں گے کہ کون سا حرف کس مخرج سے ادا ہوتا ہے اور اس کے مخرج کا کیا نام ہے۔ مخرج کا لغوی معنی ہے نکلنے کی جگہ، اور اصطلاح تجوید میں جس جگہ سے حرف ادا ہوتا ہے اسے مخرج کہتے ہیں۔ مخارج کی تعداد کے بارے میں ائمہ کرام کے مختلف اقوال ہیں۔ حضرت امام خلیل بن احمد فراہیدی رحمۃ اللہ علیہ اور اکثر ائمہ کے نزدیک مخارج کی تعداد 17 ہے۔ حمزہ، ہا، عین، حا، غین، خا، ان 6 حروف کو حروف حلقیہ کہتے ہیں۔ حمزہ، ہا حلق کے نیچے والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ عین، حا حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ غین، خا حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ قاف، اس کا لقب ہے حروف لہویہ۔ اس کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کاف، یہ بھی حروف لہویہ ہے اور یہ زبان کی جڑ اور تالو کے سخت حصے سے ادا ہوتا ہے۔ جیم، شین، یا، یہ حروف شاجریہ ہیں۔ یہ تینوں حروف زبان کے درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتے ہیں۔ ضاد، حرف حافیہ، یہ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے ادا ہوتا ہے۔ لام، نون، را، یہ تینوں حروف طرفیہ ہیں۔ لام کا مخرج زبان کا کنارہ اور دواحک سے ثنایا تک کے مسوڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ نون، زبان کا کنارہ اور انیاب سے ثنایا تک کے دانتوں کی جڑوں سے ادا ہوتا ہے۔ را، زبان کی نوک اور مقابل کے تالو سے ادا ہوتا ہے۔ طا، دال، تا، ان حروف کو حروف نطعیہ کہتے ہیں۔ یہ تینوں حروف زبان کی نوک اور اوپر کے دانتوں کی جڑ سے ادا ہوتے ہیں۔ ضا، ذال، ثا، ان کو حروف لثویہ کہتے ہیں۔ یہ تینوں حروف زبان کا سرہ اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ صاد، زا، سین، ان تینوں حروف کو حروف صفیریہ کہتے ہیں۔ یہ تینوں حروف زبان کی نوک اور دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتے ہیں۔ فا، با، میم، واو، یہ تینوں حروف شفویہ ہیں۔ فا، اوپر کے دانتوں کے کنارے اور نچلے ہونٹ کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ با، دونوں ہونٹوں کے تر حصے سے ادا ہوتا ہے۔ میم، دونوں ہونٹوں کے خشک حصے سے ادا ہوتا ہے۔ واو، دونوں ہونٹوں کی گولائی سے ادا ہوتا ہے۔ حروف مدہ یعنی الف، واو، یا، ان تینوں کا مخرج منہ کا خلا ہے۔ خیشوم، ناک کا بانسا، یہ غنہ کا مخرج ہے۔